عظیم الشان محل جو 300 سالوں سے اجاڑ پڑا ہے، یہاں کبھی کوئی آباد نہ ہوا۔ ایک ایسا محل جو کبھی اقتدار کا مرکز تھا، عزت، دولت، شہرت، اور اب نفرت، اسرت اور ذلت کی تصویر۔ جی ہاں، اسے غدار محل کہا جاتا ہے۔ بنگال کے شہر مرشد آباد کے علاقے جعفر گنج میں واقع یہ محل میر جعفر کا ہے۔ وہی میر جعفر جس نے نواب سراج الدولہ سے غداری کی، وہی میر جعفر جس نے ہندوستان کو انگریزوں کے ہاتھ بیچا، وہی میر جعفر جو آج غداری کی علامت جانا جاتا ہے۔ غدار محل سے لوگوں کو اتنی نفرت ہے کہ کوئی کبھی آباد نہ ہوا۔ اس عظیم الشان اجاڑ محل جو جاتا ہے تھوکتا ہے۔ اسی کے قریب جعفر گنج کے قبرستان میں میر جعفر کی یہ قبر آج بھی ذلت کا نشان ہے۔ چلے جانتے ہیں غدار اعظم کی تاریخ۔ غداری کا سمبل ہے میر جعفر۔ ہم اس بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے۔ میر جعفر کو غداری کی علامت تو جانا جاتا ہے، مگر ہم تاریخ کے بارے میں نہیں جانتے۔ بس ہمیں یہ پتا ہے کہ نواب سراج الدولہ سے غداری کی تھی۔ نہیں جناب، میر جعفر کی تاریخ بڑی بھیانک ہے، ہماری توقعات سے زیادہ بھیانک۔ ایک شخص نے پورے ہندوستان کو 180 سال تک غلامی کی دلدل میں دھکیل دیا۔ ویسے تو غدار بہت سے تھے، 17ویں صدی سے 1857 تک، پھر 1947 تک، مگر جناب میر جعفر کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ غدار محل کیا ہے اور اس کی قبر کا کیا حال ہے؟ اور اس کے جانشین، اس کی نسل اسکندر مرزا تک پاکستان میں رہے۔ پوری تاریخ بتائیں گے آپ کو میر جعفر کی۔ ہندوستان پر انگریزوں کے قبضے کی ابتدا بنگال میں نواب سراج الدولہ کو شکست اور بالآخر میسور کے ٹیپو سلطان کے ساتھ برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے 180 سال ہندوستان جیسے مالدار ملک کو جی بھر کے لوٹا۔ غدار اعظم میر جعفر کے بارے میں جاننے سے پہلے بنگال اور نواب سراج الدولہ کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ ایک غدار نے کس طرح پورے ہندوستان کو غلام بنایا۔ بنگال ہندوستان کا سب سے زیادہ مالدار صوبہ۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے پہلا قدم بنگال میں رکھا۔ بنگال 1592 شہنشاہ اکبر کے دور میں مغل سلطنت کا حصہ بنا۔ مغلیہ سلطنت رفتہ رفتہ کمزور ہوئی تو صوبے سلطنت یا ریاست میں تبدیل ہوتے گئے۔ 1750 میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں اپنے پنجے گاڑ چکی ہے۔ کمپنی نے مدراس میں لیفٹنٹ کرنل رابرٹ کلائیو کو ڈپٹی گورنر مقرر کیا تھا، جبکہ بنگال میں کمپنی کا نمائندہ گورنر راجر ڈریک تھا۔ 1756 میں نواب سراج الدولہ نے اپنے نانا علی وردی خان کے انتقال کے بعد مرشد آباد کا تخت سنبھالا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ تجارت کے علاوہ بھی ہاتھ پاؤں پھیلا رہی تھی۔ نواب سراج الدولہ کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی جانب سے لوٹ مار، قبضے، قلعے بنانے اور فوج بنانے کی خبریں مل رہی تھیں۔ 20 جون 1756 نواب کی فوج فورٹ ولیم کی دیواریں توڑ کر داخل ہوئی اور کلکتہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کوئی تجارتی ادارہ نہیں بلکہ برطانیہ کی دنیا پر قبضے اور وسائل کی لوٹ مار کے لیے ایک منظم سازش تھی، جسے ملکہ برطانیہ کی سرپرستی حاصل تھی۔ اگر دنیا کی سب سے بڑی سازش کے حوالے سے یا کارپوریٹ سازش کے حوالے سے آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ڈاکومنٹری سیریز ایسٹ انڈیا کمپنی ضرور دیکھیں۔ بہرحال جناب، ہوا یہ کہ نواب سراج الدولہ نے سازش کو بھاپ لیا اور ناکام بھی بنا دیا۔ نواب سراج الدولہ انگریزوں کی سازش سے واقف ہو چکے تھے، سو راجر ڈریک کی تجارتی فوج کو تتر بتر کر دیا۔ سازش اور جنگ میں ملوث چند انگریزوں کو کلکتہ کے ایک کوٹری میں قید کیا گیا، جس میں بیشتر لوگ دم گھٹنے سے مر گئے۔ انگریز اسے تاریخ میں بلیک ہول کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس واقعے کو انگریزوں نے برطانیہ میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ ملکہ برطانیہ کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی میں انگریز اشرافیہ ایلیٹس نے سرمایہ کاری کر رکھی تھی۔ اس واقعے کو برطانیہ میں قومی سانحہ قرار دیتے ہوئے زور و شور سے انتقام کا مطالبہ کیا گیا۔ تو جناب، یہ تھا بیک گراؤنڈ تاکہ آپ صورتحال کو پوری طرح سمجھ سکیں۔
میر جعفر علی خان بہادر، دادا سید حسین طباطبائی، جو نجف سے ہجرت کر کے شہنشاہ اورنگزیب کی دعوت پر دلی آئے اور قاضی مقرر ہوئے۔ طباطبائی نے اورنگزیب کی بھتیجی سے شادی کی۔ یہ تعلق بعض مورخوں کے نزدیک حقیقت نہیں۔ بہرحال طباطبائی کے بیٹے اور میر جعفر کے والد کا نام سید احمد نجفی تھا۔ میر جعفر کی پھوپھی نواب علی وردی خان کی اہلیہ تھی۔ علی وردی خان نواب سراج الدولہ کے نانا۔ میر جعفر نواب علی وردی خان کے دور میں فوج میں شامل ہوئے اور نواب علی وردی خان کی بہن سے شادی ہوئی۔ اب چلتے ہیں جنگ پلاسی اور غدار اعظم کی جانب۔ میر جعفر کو سپہ سالاری سے معزول کیا گیا تو انہوں نے بدلہ یہ لیا کہ انگریزوں سے مدد مانگی۔ انگریزوں سے حاصل ہونے والی بھاری رقوم یا رشوت سے نواب سراج الدولہ کے فوجی اور درباری عہدیداروں کو خریدا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک شخص کی غداری نے پورے ہندوستان کو غلام بنا دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1857 یعنی 100 سال بعد پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، جو بالآخر ہندوستان کی تقسیم 1947 تک جاری رہا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مدراس سے رابرٹ کلائیو کو 3 ریجمنٹس کے ساتھ بنگال بھیجا۔ ہندوستان کی سرزمین پر تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہ پہلی جنگ تھی۔ 1757 جنگ پلاسی۔ انگریزوں کی فوج صرف 3000 جبکہ نواب سراج الدولہ کی فوج 50,000۔ بھاگیرتھی ندی کے میدان میں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ کثیر فوج کے باوجود انگریزوں نے نواب سراج الدولہ کو شکست دے دی۔ وجہ تھی غداری، میر جعفر کی غداری۔ فوج کا بڑا حصہ میر جعفر، دلرب رام اور یارتف خان کی کمان میں تھا، جو تینوں حصے جنگ کے درمیان میدان چھوڑ گئے۔ صرف سپہ سالار میر مدن، مہاراجہ موہن لال اور فرانسیسی افسر سان فریز آخر تک لڑے۔ تاریخ داں ولیم ڈیل رمپل اپنی کتاب انارکی میں لکھتے ہیں، میر جعفر ایک ایسا چہرہ تھے جو سامنے تھا۔ ان کے پیچھے کئی درباری اور نواب کے اہم عہدیدار موجود تھے۔ انگریزوں نے جب بارش کے دوران حملہ کیا تو سپہ سالار میر مدن مارے گئے۔ اسی کے ساتھ میر جعفر نے فوج میں اپنے حمایت یافتہ دستے فرار کروا دیے۔ اگرچہ غداری میں میر جعفر کے علاوہ دیگر بھی شریک تھے، مگر یہ ایک ایسا غدار تھا جس نے پورے ہندوستان کو 180 سال کے لیے غلام بنا دیا۔ رابرٹ کلائیو کو صرف مرشد آباد سے 5 کروڑ روپے ملے۔ رابرٹ کلائیو 1760 میں ہندوستان کو لوٹ کر برطانیہ پہنچا تو اس کے پاس 3 لاکھ پاؤنڈز یعنی آج کے مطابق 4 کروڑ 83 لاکھ پاؤنڈز تھے۔ کلائیو کو برطانوی پارلیمنٹ کا رکن بنایا گیا۔ 1774 میں لندن میں اپنے عالی شان محل میں خودکشی کی موت مرا۔ بعض مورخین کے مطابق میر جعفر نے ہی نواب سراج الدولہ کو جنگ روکنے کا مشورہ بھی دیا تھا۔ بہرحال نواب سراج الدولہ جنگ ہارنے کے بعد جان بچا کر اپنے خاندان کے ساتھ نکل گئے، جہاں پناہ لی ایک فقیر دانا شاہ کی مخبری پر میر جعفر کے داماد میر قاسم کے ہاتھوں 2 جولائی 1757 میں گرفتار ہوئے۔ مرشد آباد کے اسی محل لایا گیا جہاں نواب سراج الدولہ کا تخت تھا۔ میر جعفر تخت نشین تھا، رابرٹ کلائیو بھی موجود تھا۔ اسی رات میر جعفر کے بیٹے میران شاہ نے نواب سراج الدولہ کو قتل کروا دیا۔ اگلے دن نواب سراج الدولہ کی لاش کو ہاتھی پر رکھ کر مرشد آباد کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ خاندان کے تقریباً 70 افراد کو کشتیوں میں بٹھا کر دریائے ہگلی کے بیچ میں لے جایا گیا اور سب کو ڈبو کر مار دیا گیا۔ مورخ غلام حسین اپنی فارسی کتاب سیار المتاخرین میں رقم کرتے ہیں، پورے حرم کو دریا میں ڈبونے کے بعد میران شاہ کی توجہ سراج الدولہ کے 5 قریبی رشتہ داروں پر تھی۔ چھوٹے بھائی مرزا مہدی کو لکڑی کے 2 تختوں کے درمیان پسوا دیا۔ میران شاہ نے شاہی خاندان کی ایک فہرست بنا رکھی تھی۔ اس فہرست میں مرنے والوں کی تعداد 300 تک ہو گئی تھی۔ میر جعفر غداری کر کے مرشد آباد کے نواب تو بن گیا، مگر عزت راس نہ آئی۔ میر جعفر میں نہ انتظامی صلاحیت تھی نہ ذہانت۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو نواب سراج الدولہ کی زندگی میں نہ کر سکتی تھی، میر جعفر کے عہد میں ریاست کو خوب لوٹا۔ ایسے معاہدے کیے کہ مالدار ریاست کنگال ہو گئی۔ سو جنگ پلاسی کو 1 سال بھی نہ گزرا تھا
کہ زوال شروع ہو گیا۔ افیون کا نشہ، عیاشی، سستی، نااہلی۔ غدار میر جعفر کو نواب بنانے والے کلائیو نے انہیں اولڈ فول مین پکارنا شروع کر دیا اور ان کے بیٹے میران شاہ کو بھی سرے عام دا ورتھ لیس ینگ ڈاگ کہا کرتا تھا۔ مرشد آباد جو ہندوستان کی امیر ترین ریاست تھی، 1 سال میں غربت کی دلدل میں دھس گئی۔ فوج کو دینے کے لیے تنخواہ نہیں، جگہ جگہ بغاوتیں، عوام بدحال اور اوپر سے میران شاہ کا حد سے بڑھا ظلم و ستم۔ میر جعفر کو 1760 میں معزول کر کے ان کے داماد میر قاسم کو نواب بنایا گیا۔ 5 فروری 1765 میں میر جعفر کا انتقال ہوا۔ میران شاہ حد سے بڑے ظلم کے باعث میر جعفر کی زندگی میں ہی قتل ہو چکا تھا۔ تاریخ میں ان کے 12 بیٹوں اور بیٹیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ انہی میں سے ایک اسکندر مرزا تھے جو بعد میں پاکستان کے صدر مملکت بنے۔ 6 سال برطانوی فوج میں شامل رہے، اس کے بعد انڈین پولیٹیکل سروس میں رہے۔ قیام پاکستان کے بعد پہلے سیکریٹری دفاع، پھر مشرقی پاکستان کے گورنر، ملک کے وزیر داخلہ۔ یہیں سے غلام محمد، اسکندر مرزا اور جنرل ایوب کا ٹرائیکا بنا، جس نے پاکستان کو آمریت کا تحفہ دیا۔ 1955 میں قائم مقام گورنر جنرل اور 1956 میں ملک کے صدر بنے۔ 1958 جنرل ایوب خان کا ملک پر قبضہ، مارشل لا کا نفاذ۔ اسکندر مرزا جلا وطن ہو کر لندن جا بسے، وہیں 1969 میں وفات پائی۔ اگر آپ اس حوالے سے مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ڈاکومنٹری لیاقت علی خان قتل سازش کے پیچھے کون ضرور دیکھیں، جس میں جمہوریت کے خلاف سازش کو واضح کیا گیا ہے۔ ملک کو جمہوریت سے آمریت کی جانب لے جانے میں اسکندر مرزا کا بڑا کردار ہے۔ اسکندر مرزا کا کردار پاکستانی تاریخ میں خاصا پراسرار اور مشکوک رہا ہے۔ غدار محل آج بھی دنیا کی نفرت، ذلت اور حقارت کی علامت ہے۔ میر جعفر کا محل اور قبر دونوں عوام کی نفرت کا مرکز ہے، اور میر جعفر رہتی دنیا تک غداری کا استعارہ بن چکا ہے۔ تو نواب سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان جرت، بہادری، حق و سچائی کی علامت۔ تو جناب، یہ تھا غدار اعظم میر جعفر، جس کا نام آج بھی ذلت و حقارت سے لیا جاتا ہے، اور نواب سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان جرت و شجاعت کی علامت ہیں۔ ایسا نہیں کہ میر جعفر صرف ایک تھا، آج بھی ہمارے درمیان بہت سارے میر جعفر موجود ہیں، اور ان کی آواز تاریخ کے اندھیروں میں گونجتی بھی رہتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔